اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، کل تک کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی توضیح دی تھی، کتاب کی توضیح دی تھی۔ اسی بحث سے مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جو اس سے متعلق دوسری بحثیں ہیں انہیں ادامہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ادلہ اربعہ میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یہ ہم نے کل واضح کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں تقریباً 500 آیات احکام سے مربوط، اور جو ہم علم اصول میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ انہی 500 آیات سے گفتگو ہوتی ہے، انہی کے ظواہر سے بحث ہوتی ہے پورے علم اصول۔ انہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے، 500 آیتوں کو آیات الاحکام کہا جاتا ہے۔ فقہ موضوع کے لحاظ سے انہی آیت سے استناد کیا جاتا ہے، اور اصول فقہ میں قرآن کے ظواہر کی حجیت سے جو بحث کی جاتی ہے اس سے مراد بھی یہی آیت۔ اب گفتگو ہے کہ قرآن کریم کی حجیت کیسے ثابت ہو کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ یقین حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت پہ اگر یقین ہو گیا معجزے کے ذریعے سے، دیگر شواہد و قرائن کے ذریعے سے، تو آسان ہو جائے گا قرآن کریم کی حجیت کو سمجھنا، کیونکہ جب ان کے صادق و امین ہونے کے بارے میں، ان کے نبی خدا ہونے کے بارے میں ہمیں یقین ہو گیا تو اب جو کچھ وہ کہیں گے کنفرم اس کے بارے میں یقین ہو جائے گا۔ ہے یہ نہیں بات صحیح؟ کیونکہ نبی مکرم کے ذریعے سے آیا ہے قرآن کریم، تو کہہ رہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے کا ہمیں یقین ہے۔ اس دور میں کیسے؟ کہ نقل متواتر کے ذریعے سے اتنے لوگوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ہر دور میں اتنے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروردگار کی جانب سے نازل۔ دوسرا، اس کے معجزے ہیں، طرح طرح کے معجزے، ایک معجزہ نہیں ہے صرف، اسلوبی معجزہ، معانی کے اعتبار سے معجزہ، خبر غیبی کے اعتبار سے معجزہ، اور ادبی معجزہ تو ہے ہی، بہرحال اس میں تو وہ ہے ہی۔ تو معجزہ، اسلوب اور معانی کے اعتبار سے، اور تحدی اور اخبار غیبی کے لحاظ سے، صداقت کے اعتبار سے آج تک قابل خدشہ نہیں ہے قرآن کریم۔ دشمنوں نے لاکھ کوشش کر لی، یہیں پہ ہماری کل گفتگو چل رہی تھی، دشمنوں کے بس میں اگر ہوتا تو اتنی بڑی بڑی جنگیں جس میں اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، وہ نہ کرتے، بلکہ اسے آسانی سے اس کے جیسی کوئی دوسری کتاب لے آتے۔ کیوں قابل خدشہ نہیں ہے آج تک یہ کتاب؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنا۔ یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار نے لی ہے۔ اس کتاب سے پہلے مثلاً توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، ان میں کسی کی مصونیت کی گارنٹی پروردگار نے نہیں لی، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے نہیں لی، صرف قرآن کریم۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر اس میں گڑبڑی ہو جاتی تو ان کے بعد دوسرے دین آنے تھے، چلو وہاں پہ جبران ہو جاتا مثلا،
لیکن یہاں پہ اب قیامت تک کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا ایسا مکتب نہیں ہوگا جو رسول اللہ کے مقابلے میں کھل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب قیامت تک باقی رہنا ہے تو یہی قرآن ہے جو قیامت تک ہدایت ہے، جب یہی قرآن ہے قیامت تک ہدایت تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے، اور وہ حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے خود اپنے ذمے لی۔ گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار کبھی اپنے وعدے کے خلاف عمل نہیں کرتا، وعدہ نہیں توڑتا، اگر وعدہ کر لیا ہے تو بس مستحکم پکا ہے۔ اب آج سے جو ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے سنت کے بارے میں، سنت کیا ہے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد دیگر جو پہلو ہیں ان پر گفتگو کریں۔ سنت کے لیے جو علماء نے تعریف پیش کی ہے، قول المعصوم او فعلہ او تقریر، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم کو کہتے ہیں۔ فقہا کی اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو سنت کہا جاتا ہے، اور اس اصطلاح کی بنیاد خود پیغمبر کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال میں اپنے اصحاب کو فرماتے تھے کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے انجام دو۔ جب کوئی پوچھا کیسے کریں یا رسول اللہ، کہ جیسے میں انجام دے رہا ہوں ویسے آپ انجام دو۔ جیسے نماز کے لیے کہا گیا کہ کیسے ہم نماز پڑھیں، کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو انجام دیتے تھے۔ یا صلوات خود، لا تصلوا علیہ صلاۃ الفترہ، تو وہاں پہ تاکید کی صلوات پڑھ کے سنایا آپ نے کہ اس طریقے سے صلوات جیسے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر صلوات بھیجا، ایسے ہی مجھ پر اور میری آل پر صلوات، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ خود کر کے بتاتے تھے۔ تو آپ نے اپنی سنت کی پیروی کرنے کے لیے ایک حکم صادر فرمایا تھا، اس کے مطابق اگر دیکھیں سنت ویسے بھی حجت ہے۔ پس لفظ سنت جب مطلق یعنی کسی قسم کی قید و شرط کے بغیر بولا جائے تو ان احکام پر دلالت کرتا ہے جو پیغمبر نے بیان کی، چاہے یہ احکام گفتار یعنی بول کے ہوں جسے ہم حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کردار یعنی فعل سے ہو، عمل سے ہو، چاہے کردار سے ہو، کردار سے حاصل ہو، یا کسی کے عمل کی تائید یعنی کسی نے کوئی کام انجام دیا اللہ کے رسول کے سامنے، اور وہاں اللہ کے رسول اس کنڈیشن میں تھے کہ روک بھی سکتے تھے، کوئی تقیہ والی کنڈیشن نہیں تھی معصوم کی، ٹھیک ہے، اور روکا نہیں اس کام سے، تو اب یہاں پہ یہ نتیجہ نکلا گا کہ یہ کام جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو ضروری تھا معصوم پر کہ اس کام سے روک۔ تو تقریر معصوم یعنی ایسا کام جو معصوم کے سامنے انجام دیا جائے اور معصوم خاموش رہے، حالانکہ معصوم بولنے کی کنڈیشن میں تھے، بغیر تقیہ کے وہ بول سکتے۔ فقہاء امامیہ کے نزدیک اہل بیت کے معصوم افراد کا قول، یہاں تک تو گفتگو تھی کس کے بارے میں؟ رسول اکرم کے بارے میں۔ اہل بیت علیہ السلام کے معصوم افراد کا قول چونکہ پیغمبر کا قول ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے سنت نبوی میں اور سنت ائمہ علیہ السلام میں، اور اس بنا پر حجت ہے، جیسے وہ حجت ہے ویسے ہی تو ان کا قول و فعل اور تقریر بھی سنت کا حصہ ہے۔ لہذا شیعہ کی اصطلاح میں قول و فعل اور تقریر معصوم سنت شمار ہو۔ اچھا، معصوم امام کو کیوں شامل کیا ہے؟ یعنی معصوم امام کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد کا مقام کسی راوی کا مقام نہیں ہے۔ بھائی راوی اگر کہے مثلا کہے صحابہ کا قول تو حجت، یا دوسرے راوی کہ جو ثقہ ہوں ان کا قول تو حجت ہو جائے، قابل عمل ہو جائے، اور جنہیں خود رسول اللہ نے معصوم کہا ہے ان کا قول و فعل، جن کے کوئی بھی چیز گناہ ان سے صادر ہو ہی نہیں سکتا، جو کچھ کریں گے وہ صحیح کریں گے،
تو پھر ان کا جو رسول اللہ کی طرف سے منسوب بھی ہے، عصمت کی گواہی بھی ہے قرآن کریم کی طرف سے، تو ان کا قول و فعل کیوں نہیں حجت؟ تو وہ بھی سنت ہے جیسے رسول اللہ۔ تو کہہ رہے معصوم امام کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد کا مقام کسی راوی کے مقام سے ربائی ہو گیا، راوی کے مقام سے۔ راوی کا مقام نہیں ہے، جس طرح اگر راوی مورد وثوق ہو تو ان سے نقل شدہ سنت رسول حجت قرار پاتی ہے، بلکہ ان کا قول اس لیے حجت ہے کہ ان حضرات کو پیغمبر نے اللہ کی جانب سے منسوب کیا، جیسے رسول اللہ کی جانب سے منسوب ہے، ایسے ہی معصومین علیہ السلام اللہ کی جانب سے منسوب، تاکہ یہ بھی احکام شریعت کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے سے انسان اللہ کی جانب سے صادر شدہ حقیقی اور واقعی احکام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے تمام معصوم ائمہ کی سنت کی پیروی بھی واجب۔ یہ خلاصہ تھا کہ جو ہم نے اپنے الفاظ میں آپ تک پیش کیا۔ اب ہم آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ کل کہاں تک پہنچی تھی تطبیق مولانا صادق صاحب؟ آیات التشریح الثانیہ سنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی السنہ۔ جب ہم نے کہا تھا کہ ادلے اربعہ کون کون سے ہیں، ادلے اربعہ یا ادلے اجتہادیہ کون کون سے تھے؟ کتاب، سنت، اجماع۔ تو کتاب کی گفتگو ہم نے کر لی کہ کتاب سے مراد کیا ہے۔ ابھی ہمیں قرآن کریم کے بعد سنت سے مراد سمجھنی ہے کہ مقصد کیا ہے، سنت سے کیا چیز ارادہ کر رہے ہیں علماء اصول فقہ، یہ سمجھنا ہے۔ ان کے حجیت کی اور سند کی اور متن کی گفتگو آگے ہوگی۔ فرما رہے ہیں السنہ ہی قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ۔ معصوم کا قول اور اس کا فعل اور اس کا ساکت رہنا، خاموش رہنا کسی فعل کے مقابل میں۔ ٹھیک ہے۔ شرح تعریف، تعریف کی وضاحت۔ لأجل ان نفهم محتوى هذا التعریف کاملا، تاکہ ہم سمجھ سکیں اس تعریف کے مفہوم کو، محتویٰ کو پوری طریقے سے، لابد من توضیح المفاہیم، ضروری ہے کہ ہم کچھ مفاہیم کی توضیح دیں۔ کون سے مفاہیم؟ التی اشتمل علیہا، وہ مفاہیم جن کے اوپر یہ تعریف مشتمل ہے۔ وہی، اور وہ مفاہیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے۔ المعصوم، معصوم کسے کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ سمجھتا ہے۔ فرما رہے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ الْعِصْمَةُ بِالْبُرْهَانِ، معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کی عصمت برہان سے ثابت، برہان قرآن کریم کے ذریعے سے قائم ہو یا نبی مکرم کے منسوب کرنے سے قائم، کیونکہ نبی کسی ایسے کو منسوب کر ہی نہیں سکتے کہ جو گناہ انجام دے سکتا ہو۔ جب منسوب کر رہے ہیں تو اتباع کے لیے منسوب کر رہے ہیں، اور نبی کبھی ایسے کی اتباع کے لیے نہیں کہہ سکتا جو گنہگار ہو، ورنہ گناہ میں بھی اتباع ضروری ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم فرمانا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو جب ایسا ہے تو اب صرف اسی کی اتباع کا حکم دیا جائے گا کہ جو معصوم۔ تو عصمت جو ہم سمجھیں گے یا تو قرآن کریم سے سمجھیں گے کہ کس کے اندر عصمت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا تو قرآن کریم سے عصمت سمجھ میں آئے گی یا نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک معصوموں کے نام کی آپ نے تاکید فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے اپنی حدیث کو۔ تو جن جن کا نام دیا گیا وہ کنفرم معصوم۔ والمقصود من المعصوم ہونا، اور یہاں پر معصوم سے جو مقصود ہے، منظور مراد، ہوا
अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल आइम्मतल इस्ना अशर मिन अहले बैत अलैहिस्सलाम, और 12 इमाम जो आपके अहले बैत में से सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन, है सो कामल बुरहान अला इस्मतिहिम कमा तातिल इशारा इलैह, कह रहे हैं कि बुरहान कायम हुई है इन अफराद की इस्मत पर, जैसा कि इशारा आएगा आगे। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोलने पर बुरहान क्या, वमायन तो करनी। फिर मसलन अमल पे क्या है, लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, जो कुछ भी अंजाम दे रहे हैं वो अंजाम, तो जो कुछ भी अगर खामोश है तो खामोश रहना जरूरी, बोल रहे हैं तो बोलना जरूरी फला जगह पे, या मसलन जो काम अंजाम दे रहे हैं वो अंजाम। ये तो हो गया मासूम से मुराद के मासूम किसे कहते हैं। अब कौले मासूम हुवा कुल्लु मा यतकल्लमु बिहिल मासूम, कौले मासूम यानी हर वो चीज के जो बोले मासूम, मिम्मा यत्तसिलु बित्तशरीअ, लेकिन वो चीज मुत्तसिल होना चाहिए शरीयत से, अहकाम शरीयत के मुतालिक अगर बोले, और बयानुल अहकाम, और अहकाम को वाज़ेह कर रहा हूँ वो कलाम, तो ये मुराद है हमारी कौल मासूम से। फेल मासूम वह कुल्लु मा यकूमु बिहिल मासूम मिन सुलूकिन अमली, ये कह रहे हैं कि हर वो काम के जो अंजाम दे मासूम, मासूम कायम करे मिन सुलूकिन अमली, अमली तरीकों में से जो भी काम अंजाम दे, बस समझ लीजिए कि वो हमें अंजाम देगा, इसे कहते हैं फेले मासूम। तो ये हुज्जत है हमारे कौले मासूम की हुज्जत, फेले मासूम। तकरीरुल मासूम वह कुल्लु मा यस्बुतु इकरारल मासूम अल मुस्लिमीना अलैह मिन आमालिन यकूमुना बिहा मामहू बिमराइन मिनहु, कह रहे हर वो चीज कि जो साबित करे मासूम के कबूल करने को, इकरार मासूम यानी मासूम के गोया इकरार करने को, कबूल करने को, कब कि जब काम अंजाम दे रहे हो मुसलमान मासूम के सामने, और मासूम रोक सकता हो, ऐसा ना हो जालिम और जाबिर बादशाह है और मासूम पर पाबंदियां हैं, या अगर मासूम बोलेंगे तो उसका नतीजा ये होगा शियों पर जुल्म शुरू हो जाएंगे, और ये जो हुक्मरान थे जैसे अब्बासी और अमावी हुक्मरान थे, इस तरह के हुक्मरानों तक बात पहुंच जाएगी और वो जेल में, ना ऐसी कोई बात ना हो, आम कंडीशन हो, मासूम बता सकते हो, और ऐसी सूरत में कोई शख्स फेल को अंजाम दे रहा है मुसलमानों में से और आप उसे रोक नहीं रहे हैं, तो ये इस बात को साबित करता है कि मासूम इस काम का इकरार कर रहे हैं, गोया राजी हैं इस काम के ऊपर, ठीक है ना। सुकूत करना इमाम का रिजायत की दलील है, तो कम से कम उस फेल के जायज होने की तरफ तो इशारा हो ही जाए। फल खुलासा, और खुलासा अस्सुन्ना हिया मा कुल्लु मा यक़ूलुहुल मासूम, ये कहते हैं सुन्नत हर वो चीज है कि जिससे मासूम कहें, ओ यफ़अलुहु, या अंजाम दें उस चीज को, और युक़िर्रुहु, या फिर उसके ऊपर खामोश रहे, मिम्मा यत्तसिलु बित्तशरीअ व बयानिल अहकाम, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो होना चाहिए शरीयत इस्लामी से मुताल्लिक और अहकाम शरीयत से मुताल्लिक। अब आ जाइए हम इधर ही दोबारा से इसकी तोज़ी दूसरे अल्फाज में देते हैं। कह रहे हैं कौले मासूम सुन्नत की अक़साम हमने यहाँ पर उर्दू में जिक्र की है। कौले मासूम इससे मुराद मासूमीन अलैहिस्सलाम के वो फरामीन हैं कि जो बराह रास्त खबर मुतवातिर या खबर वाहिद की शक्ल में हम तक पहुंचे हो, जिसे इस्तिलाह में हदीस भी कहा जाता है, ठीक है। चे बसा हदीस को सुन्नत का मुतरादिफ समझा जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हदीस यानी सुन्नत, नहीं, सुन्नत का एक हिस्सा है हदीस,
सुन्नत तो तीनों चीजों को शामिल होगी ना, बोलने को भी, अमल करने को भी, खामोश रहने को भी। लेकिन हदीस जो है वो सिर्फ बोलने के लिए, अलबत्ता बाज लोग जो है सुन्नत के बिल्कुल बराबर इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि हदीस सुन्नत नहीं बल्कि सुन्नत से हिकायत करने वाली एक चीज, फेले मासूम। सुन्नत फेली उस अमल को कहा जाता है जिसे मासूम ने तशरीह के कस्द से अंजाम दिया हो। तशरीह के कस्द से अंजाम दिया हो, जैसे वुजू करना, नमाज पढ़ना, हज बजा लाना वगैरह। तो ये जब काम अंजाम दे रहे हैं तो उन्हें समझाया ना कि देखो अब जो काम मैं अंजाम दे रहा हूँ ये तुम्हारे लिए जरूरी है, ये इस्लाम का हिस्सा है, ये शरीयत का हिस्सा है जो मैं अंजाम दे रहा हूँ। तो जब तशरीह के कस्द से अंजाम दे रहे हैं तो अब वो उसमें हमें पैरवी कर। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि अपने असहाब से फरमाया, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह तुम नमाज पढ़ो। जब इतना फरमाया तो उसके बावजूद भी नमाज में इख्तलाफ हो गया, ये बेतवज्जोही की अलामत है। यह उन खुलफा और जानशीनों की कि जो हकीकी जानशीन नहीं थे, मासूम नहीं थे, गलती कर सकते तो उन्होंने गलती करी, नतीजा ये हुआ कि मज़ाहिब का उधर पड़ गया। यही तो बात है ना, अगर वो मासूम होते तो गलती ना करते और नमाज भी अलग अलग ना होती। अब एक तो यहाँ बांध रहा है, एक सीने पे बांध रहा है, पेट पे, एक पेट से नीचे बांध रहा है, एक मुंह खुले हुए। तो अब कौन से की बात सही है? उसी की बात सही हो सकती है कि जो पूरा सिलसिला मासूमों का रखता हो। फरमाया कि जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उसी तरह नमाज पढ़ो। अगर किसी मासूम से कोई अमल सादिर हो जाए तो ये चीज कम से कम उस अमल के जायज होने का मतलब तो देती है कि जायज है वो काम, और हराम ना होने पर दलालत करती है। जिस तरह अगर किसी काम को मासूम ने तर्क किया हो तो उससे कम से कम उस अमल के वाजिब ना होने का यकीन हो जाता है कि वाजिब नहीं है, अगर वाजिब होता तो इमाम तर्क ना फरमाते, मासूम तर्क ना फरमाते। सहाबा के ज़माने में मुख्तलिफ मौक़े पर जिस तरह पैगम्बर अकरम का अमल मोरिद इस्तिनाद वाक़ होता था, देखें पैगम्बर अकरम ने जिस काम को अंजाम दिया, सहाबा कहते हैं पैगम्बर ने इस काम को अंजाम दिया था, या कहते थे कि रसूलुल्लाह ने ये काम छोड़ दिया था, अंजाम नहीं दिया। तो इसी से जायज़ और नाजायज़ सहाबा निकालते। तो इसका मतलब ये है तो फेले पैगम्बर को वो लोग सब हुज्जत मानते। इस तरह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मोरिद इस्तिनाद वाक़ होता था, आपका किसी काम को तर्क करना भी मोरिद इस्तिनाद वाक़ होता था। अगर कोई काम छोड़ दिया तो वो भी मुस्तनद होता था सहाबा। तकरीर मासूम, तकरीर मासूम से मुराद ये है कि किसी शख्स ने मासूम के सामने कोई काम अंजाम दिया या कोई बात कही, जबान से कही, या किसी अकीदे का इजहार किया और मासूम किसी माने जैसे तकैया वगैरह के बगैर उस अमल से मना ना करे, यानी कोई माने मौजूद नहीं है जिसमें तकैया करना पड़े इमाम को, उस अमल से मना ना करे, या खामोश रहे मासूम। मासूम का यह खामोश रहना गोया इस अमल या बात या अकीदे के सही होने की तस्दीक समझी जाएगी। तो ये आज की हमारी सुन्नत की गुफ्तगू थी। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू इसी का इदामा कल से हम कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग सुन्नत के बाद हदीस समझते हैं।